بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَشَدَّدْنَا مُلْكَهَا، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ: اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے تو ان کی خوش الحافی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر طرح سے لحان سے پڑھ سکتے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحوش، چرندوں، طیوروں، پرند، جمی جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم کی ماند ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا یا جبال اویّا معہ والطیر۔ ترجمہ: اے پہاڑ والو، جانور درجو سے پڑھو اور تسبیح کرو اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعد کتب تراویح تم ہوتا ہے، بلکہ مترجم نے اپنے مطالعات میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ توراۃ اور زبور میں زیادہ تر مسائل امرن ہی وعدہ کے ہیں اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کو چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کیا ہے ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا اور بغیر کسی اعلیٰ ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کریاں مور کر زرہ بتانے مناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کریاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنَاعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ ترجمہ: اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے اور 100 درہم اپنی حواشیوں اقارب کو دیتے تھے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے۔ اپنے جملے اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا تھا،
اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔